الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام محترم و مکرم جناب عبدالشکور صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کے ہاں الحمدللہ اللہ کریم نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے محمد علی معاویہ رکھا. اور آج محمد بخش کے ویڑے میں بہار آئی تو ان سب گھر والوں نے مل کر آج یہ پروگرام سجایا ہے اور آپ حضرات کو اس پروگرام میں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں. جس طرح اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد میں نے شکرانہ گانے بجانے سے نہیں کیا، نیک کام سے کیا ہے. اگر گانا بجانا ہوتا، شور و غوغا ہوتا تو پیسہ شاید اس سے زیادہ خرچ ہوتا. کم پیسہ اللہ اسے اور خرچ کرنے کی توفیق دے. خیرات کا اہتمام کیا، حضرات کو بلایا
تو کہتے ہیں عمارت تیار کرنے سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جگہ اچھی ہو تو عمارت بھی اچھی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اگر زمین ہی کلر والی ہو، زمین ہی جو ہے وہ سیم زدہ ہو تو اس پہ عمارت زیادہ ٹھہرتی ہے۔ اولاد اچھی ہو، اس کے لیے انتخاب، جس گود میں اولاد آئے گی اس گود کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دنیا کے انتخابات، کاروبار کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، اس کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، لیکن اس گود کا جس میں اس کی نسل نے آنا ہے، اس کا انتخاب جب خود نہیں اپنے بڑوں کے مشورے سے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ایسی بہترین اسے ہموار زمین دے گا جس پر عمارت تادیر اور مضبوط کھڑی ہوگی۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا، تمہارا اپنا انتخاب اپنی جگہ، لیکن اپنے انتخاب میں اپنے والدین کے مشورے کو شامل حال کر لیا کرو۔ ایک تو یہ مرضی کی شادی کر لی، ماں باپ نہیں مانے، انہوں نے کہا میں نے کرنی ہے، تو ماں باپ کا سب سے بڑا سکھ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی ہمیں رلایا، بچپن میں گود میں پریشان کرتا رہا، جس کی وجہ سے ساری زندگی ہماری جو ہے وہ ایک ایک پل اس کے لیے گزرا، ایک ایک وقت اس کے لیے گزرا۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے سیرے ماتھے پہ سیرا دیکھیں تاکہ ہماری ساری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو نئی جو نسل ہے اس چیز، اس حق سے بھی ماں باپ کو محروم کرتی ہے۔ کورٹ میں جا کے شادی کر لی، گھر سے بھاگ گئے، بھگا کے لے گئے شادی کو، انہیں پتا اماں ماں پہ انہیں کی کرنا ہے۔ اس قابل تو وہ ہے کوئی نہیں کہ ہماری جداد کسی مدرسے میں دے دیں، اتنا بڑا تو ان کا دل ہے کوئی نہیں، اتنا بڑا تو ان کا کلیجہ ہے کوئی نہیں کہ جداد سے بچے کو آ کر کے مدرسہ بنا دیں۔ آ جا کے میں نہیں انہاں دیونی ہے تے آ جا کے آنی میرے کول ہے، چل 4 دن گھروں کڈن گے، مینوں ویکھ کے لان تان کرن گے، 5 دن لوکی سمجھان گے، آ جا چل پتر یہ طرف معاف چا کر گھر دے اندر لیا، پھر وہی باہر۔ ماں باپ کو جو تو نے وقتی طور پہ دکھ دیا، قبر میں بھی چلا جا تجھے سکون نہیں ملے گا۔ اور آج ہمارے گھر کا الحمدللہ بہت سارے کم گھر ہیں جن کا حال اچھا ہے، باقی اللہ معاف کرے ہر گھر کا حال بگڑا پڑا۔ ولیمے میں لڑائی ہو رہی ہے، براتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، شادی کی تاریخوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مکلاوا پرناون آئے، لڑکی کو لینے آئے، اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، تماشا بنا ہوا ہے، برتن کھڑک رہے ہیں، کرسیاں چل رہی ہیں، سر پھٹ رہے ہیں، بڑے بڑے پگڑی والوں کی پگڑیاں زمین پہ گرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس عمارت کی بنیاد ہم نے پیسے پر، اس عمارت کی بنیاد ہم نے زمیندارے پر، اس عمارت کی بنیاد ہم نے دنیا کے شور پر، دنیا کے تماشوں پر رکھی، مگر نہ ہے خام خالی سارا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو گھر کے اندر خوشیاں جس کے دامن میں نظر آنی چاہیے تھی، اسے ہم قرآن کے سائے میں اور قرآن کی آیتوں سے رشتہ جوڑ کے لے کے آئے ہیں، آج وہی عدالتوں میں کھڑی ہے اور تیرے خاندان کی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ مطلب جو قرآن کے سائے میں چیز آئے وہ چیز کبھی انسان سے نعمت جدا ہو سکتی ہے، یہ کیوں جدا ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرگ ہو جائے، کوئی مر جائے، وہاں قرآن پہلے یاد آتا ہے۔ ہماری دنیا کی شادیاں ایسی ہیں کہ وہاں قرآن بعد میں یاد آتا ہے۔ شادی بیاہ کی ابتدا ہو، کہیں قرآن کا حکم یاد نہیں رہتا۔ جہیز کا لین دین ہو، کہیں قرآن یاد نہیں رہتا۔ تعلق داریاں نبھانی ہو، کہیں یاد نہیں رہتا۔ ڈھول تماشے ہوں، کہیں یاد نہیں رہتا۔ اب علماء کرام کا مزاج جو ہے لوگوں نے مجروں سے جوڑ دیا، مجروں سے۔ اب فون آتے ہیں، مولوی صاحب منڈے کہندے نے اسی ناچ گانا کریے، اسی کہنے قرآن دی محفل کر لیے، تسا دسو تہاڈا کی ارادہ ہے؟ یار اسا تے تاریخ کتے ہور دیتی ہوئی، مولوی صاحب کرم چا فرماؤ اور مہربانی چا کرو ورنہ تماشا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جب تک عبدالحنان آ کے تقریر نہیں کرے گا تو پھر تماشا ہوگا۔
یا کوئی مولوی صاحب آ کے تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب مولوی صاحب آ کے اپنا ایمان بتلائے گا، تیرے ایمان میں اتنی طاقت نہیں؟ غلام ہے، رسول کے غلام کا نعرہ لگا رہے ہو اور نبی کی غلامی کی آڑ میں کام وہ کر رہے ہو جس سے روزے میں رسول بھی ناراض ہو رہا ہے، عرش پر رب بھی ناراض ہو رہا ہے۔ یار تیرے علاقے دے ایم این ایل تیری کوئی علیق ہے، اور بڑی علیق ہے جی مردہ فون دی مارے گھر کے ٹر کے گھر نہ میں تگل کری، جتھوں میں جاواں گا اٹھ کے مل سی سلام کرے گا، تیرا تعلق مضبوط ہے۔ یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کا مال ہے، اس مال میں تیرا تعلق ہے۔ آمنہ کے لال سے بھی کوئی تعلق ہے؟ معاف کرنا، کئیوں نے تو حضور کو اتنا ناراض کر رکھا ہے کہ وہاں جا کر بھی سلام کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی سلام کا جواب نہیں دیتے، وہاں جا کر بھی انہیں کہتے ہیں میں تیرا غلام ہوں، کہتا چل یہاں سے نکل، کھجوراں کھاتے پانی پیتے ناتا پڑھ تے ایتھے لے کے جڑی چیز شے لے کے جاونی ہے، رومال لے کے جانے لے جا، ایتھوں تو ٹوپیاں لے کے لے جانی ہے لے جا، سب کچھ لے جا، لیکن تینوں مدینے والے دی نسبت تھا کوئی نہیں ملی، چل دوڑے تھا، شرم نہیں آندی؟ کڑے پیسے تو عمرہ کرن آیا، بیٹیاں دا حق کھا کے میرے راضی کرن، میرے سلام کرن آیا، بیٹیاں دا حق بیٹیاں دے منہ اندر اتار کے حلق دے اندر اتار کے میرے سلام کرن آیا۔ گنبد خضرا دا مکی آندا پہ میں تینوں سردار مننا، میں تینوں چوہدری مننا، مربیاں دا مالک میں تینوں کوئی نہیں مندا، آج تک بیوی دا حق ہمیں 5000 تے دے نہیں سکیا، تو چودھری کس کام دا؟ اور جنت اتنی سستی ہے، جو چاہے گا دروازہ کھولے گا لات مارے گا جنت کے اندر چلا جائے گا، فرشتے کہیں معاف کر دو جی معاف کرو، چل اسی جنت چلی، اتنی سستی جنت ہے۔ جنت کی قیمت پوچھ رہی ہوں، بلال حبشی سے پوچھو جس کے جسم پر چمڑا ہی کوئی نہیں رہا،